جی السلام علیکم ناظرین آج آپ کو میں ایک ایسی دودھ کی چین دکھاتا ہوں۔ یہ لاہور کی ایک مشہور ملک شاپس کی چین ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ذرا ان کا سلوگن دیکھیے۔ سلوگن کیا لکھا ہوا ہے؟ ساہیوال کی نیلی نسل کی بھینسیں۔ آپ ذرا ان کا دعویٰ دیکھیے کہ آپ ایک بار ہمارا دودھ چیک کر کے تو دیکھیں۔ جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک بار ہمارا دودھ چیک کر کے تو دیکھیں، تو لوگوں نے تو چیک کیا سو کیا۔ ان کی بدقسمتی کے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بھی چیک کر لیا۔ ابھی یہ دودھ کی چین کون سی ہے یہ آپ کو میں آگے چل کے دکھاتا ہوں، لیکن ابھی آپ صرف اس سلوگن کو پڑھیں، ان کے نعرے کو پڑھیں اور ذرا مزہ لیں۔ اب آپ آگے آ جائیں۔ اب آپ کو ایک فیکٹری نظر آ رہی ہے۔ اس فیکٹری میں کیا ہے کہ آپ کو ایک چاند نظر آ رہا ہے، ایک نیلے رنگ کا آسمان ہے، اس کے اندر ایسے جیسے 14ویں کا چاند ہے، بالکل دودھیا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ اصل میں چاند نہیں ہے، یہ نیلا کیمیکل والا ڈرم ہے، یہ دودھ ہے۔ یہ دودھ کون سا ہے؟ یہ ایک صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں جو پنجاب فوڈ اتھارٹی کے افسر ہیں۔ تو اب یہ ایک ڈبے سے جس میں دودھ انڈیلا جاتا ہے، اس میں دودھ انڈیل رہے ہیں اور نیچے ان کا ہاتھ ہے، اور اس میں یہ دودھ جو آ رہا ہے یہ تو دودھ کم اور دہی زیادہ لگ رہا ہے، اس حد تک گاڑھا، اس حد تک کنسنٹریٹڈ۔ یہ کیا چکر ہے؟ یہ دیکھیں وہ ایسے ہاتھ کو مسل رہے ہیں، دکھا رہے ہیں آپ کو۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا اتنا گاڑھا دودھ کوئی پیتا ہے؟ یہ تو ملک شیک سے بھی زیادہ گاڑھا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ آپ کو ان کے مختلف آپ کو یہاں پہ ڈرم نظر آ رہے ہیں، ایک آپ کو کمرہ نظر آ رہا ہے، اس کمرے میں آپ کو ایک مخصوص برانڈ کے آپ کو گھی کے کنستر نظر آ رہے ہیں۔ یہ کمرہ اصل میں کچن ہے، اور کچن میں اتنے بڑے یہ یلو کلر کے اتنی بڑی مقدار میں آپ کو ٹن نظر آ رہے ہیں۔ آگے آئیں گے تو آپ دیکھیے کہ آپ کو یہاں پہ تھیلے نظر آ رہے ہیں، خشک دودھ کے تھیلے نظر آ رہے ہیں۔ پھر آپ کو ان کے پاس کافی پڑیاں ایسے چھوٹے لفافے پیکٹ نظر آ رہے ہیں۔ چولہے کے اوپر گھی گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، نیلے کیمیکل والے ڈرم ہیں، اس کے اندر مدانیاں نظر آ رہی ہیں۔ اب آپ اور آگے آ جائیے، یہاں پہ آپ کو دودھ مختلف یہ جو نیلے کیمیکل والے ڈرم ہیں ان میں آپ کو سفید میلول نظر آ رہا ہے، گاڑھا گاڑھا، ایک تو بلکہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے گاڑی سی بالائی کی تہ آئی ہو۔ یار ہے آپ کو نظر؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس طرح کی بالائی کی تہ والا دودھ اگر کسی ملک شاپ پر پڑا ہوا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا جو دودھ ہے یہ ساہیوال کی جو اعلیٰ ترین بریڈ ہے نیلی راوی، یہ اس کی بھینسوں کا دودھ ہے، اور آپ ایک بار ہمارا دودھ چیک کر کے تو دیکھ لیں، سامنے پڑا ہوا بھی نظر آ رہا ہو تو اندازہ لگائیں کہ ہر ایک بندہ تو فوراً مطمئن ہو جائے گا۔ لیکن اگر مطمئن ہو جائیں تو آپ اور میں تو ہو جائیں، شاید پنجاب فوڈ اتھارٹی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ آپ کو دو لوگ نظر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بلیک کپڑوں میں آپ کو بندہ نظر آ رہا ہے۔ یہ 3 لوگوں کا یہ جو ٹرائکا ہے، جو ٹرائی اینگل ہے، یہ لاہور کے جو فوڈ والے لوگ ہیں نا ان کے لیے ایک دہشت کی علامت بن چکا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ جو مصمم ارادے والے، ڈٹے ہوئے، ایماندار، نیک جو افسر ہیں وہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں، جو پینٹ کوٹ میں ہیں، جو عاصم جاوید صاحب ہیں جو ڈائریکٹر جنرل ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے، ان کے ساتھ آپ کو ایک دبنگ سے لمبے قد کے جو آسمانی رنگ کی جنہوں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے، یہ ایسے دبنگ اور نڈر افسر ہیں، ان کا شکنجہ بہت ٹائٹ، ان دونوں کا ایسا لیتھل کمبینیشن بن چکا ہے، ان کی ایسی کمال خطرناک قسم کی ٹیم بن چکی ہے کہ جو اس وقت ہر ملاوٹ خور، ہر 2 نمبر فوڈ بنانے والے پر ایک تلوار بن کر چل رہی ہے، جو کسی کا دباؤ نہیں لے رہے، جو کسی کو رعایت نہیں دے رہے، ان کے کاغذوں میں کسی کی معافی نہیں ہے۔ اور جہاں پہ اوپر ایسے افسر ہوں وہاں پہ نیچے آپ کو یہ جو لوگ ہیں نا، جیسے ابھی جو لاہور کے سربراہ ہیں بدر رمیز، جو بلیک شلوار قمیض میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، پھر ایسے لوگ جو ہیں
ڈیڈ آنےسٹ، مزیدار آدمی، رعایت کسی کے ساتھ نہیں۔ جب یہ ڈر نہ ہو کہ ہمیں ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے پر کوئی ڈی سیٹ کر دیا جائے گا، ہمیں کہیں معطلی کی سزا ہو جائے گی، ہمیں کہیں کھڈے لائن لگا دیا جائے گا، جب اوپر ایسے دبنگ افسر ہوں گے نا تو پھر نیچے والے عملے کو کام کرنے کا مزہ آتا ہے۔ تو یہ جو بدر رمیز ہے نا، یہ بھی اس ٹیم کے ساتھ ایسے جیلن ہو چکے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو میں روز بھی ایسے واقعات دکھاؤں نا تو یہ ختم نہیں ہوئیں گے، ایسا کام کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس چین کی طرف۔ جی یہ چین کون سی ہے؟ یہ آپ کو دکانیں نظر آ رہی ہیں، یہ وہ لاہور کی مشہور ایک دودھ کی چین ہے، ملک شاپس کی چین ہے۔ یہاں پہ ان کے ایک بار ایک دکان کے سیمپل فیل ہو گئے۔ پکڑے کیسے گئے؟ سیمپل فیل ہوئے تو پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ان کو ہوا نہیں لگنے دی، کیونکہ انہوں نے ایسے اندر خطرناک کیمیکل ڈالے ہوئے تھے۔ تو پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ان کو نظر میں رکھ لیا اور خاموش جاسوس ان کے ارد گرد پھیلا دیے جو شفٹوں میں ڈیوٹی دیتے تھے۔ چیک کرنا شروع کیا کہ ان کے پاس دودھ آتا کہاں سے ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ دودھ کی کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی۔ تو اگر گاڑی نہیں آ رہی تو پھر دودھ کہاں سے آ رہا ہے؟ پھر پتہ یہ چلا کہ رات کو کوئی 2:30-3 بجے کے قریب رکشہ آتا ہے ایک، اور وہ سپلائی دے کے جاتا ہے۔ رکشے میں یہ ہزاروں لیٹر دودھ کہاں سے آ جاتا ہے؟ اس رکشے کا پیچھا کیا گیا، پھر وہ کالج روڈ پہ ایک مشہور ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھس جاتا ہے۔ کالج روڈ ٹاؤن شپ میں ہے لاہور میں، اس کا پیچھا کیا گیا تو ایک گھر جس میں نیچے کارخانہ لگا ہوا ہے اور اوپر رہائش ہے، یہ وہاں تک چل جاتے ہیں۔ وہاں پہ رات کے ٹائم دودھ تیار ہوتا ہے، اور دودھ تیار ہو کے وہ جو آپ کو اب میں لنک کرتا ہوں اس کے ساتھ، وہ جو ڈبے میں سے دودھ انڈیل رہے ہیں اور اتنا گاڑھا دودھ آ رہا ہے، تو یہ اس دودھ کو گاڑھا دودھ جو ہے یہ اس کو لے کے جاتے ہیں خاص ریسیپی سے تیار کر کے، اور وہاں پہ ملک شاپ پہ چلا جاتا ہے، پانی وہاں مکس کیا جاتا ہے۔ رکشہ اسی طرح 2-3 رکشے ہیں وہ سپلائی دیتے ہیں، اور وہاں پہ ہزاروں لیٹر دودھ آدھی رات کے ٹائم جب دنیا ساری سو رہی ہے تو وہاں پہ جا رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی جاگ رہی ہے۔ تو پھر یہ جب پوری ریکی ہو گئی، مکمل ہو گئی، اس گھر کے بھی جہاں پہ پروڈکشن ہوتی تھی دودھ کی، جہاں دودھ کا کارخانہ بنایا گیا تھا، وہاں پہ جب چھاپا مارا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 21 دکانوں کو یہ دودھ سپلائی ہو رہا ہے۔ یہ اس چین کے علاوہ ہیں، تو اب کہاں پہ جا رہا ہے ابھی میں نام ان کے نہیں لے رہا، لیکن وہ جن دکانوں پہ جا رہا ہے ان کے سراغ پنجاب فوڈ اتھارٹی کو مل چکے ہیں، ان کے سیمپل ہو رہے ہیں، ان کی چیکنگ ہو رہی ہے، اور یہ جو دکانیں تھی اس مشہور چین کی، ان کا تو سب کچھ ضبط کر لیا گیا ہے، ان کے گھر سے اس کارخانے سے بھی سب کچھ ضبط کر لیا گیا ہے، اور ان کے خلاف کوئی رعایت نہیں ہونی، سیلیں لگ چکی ہیں، ان کے لائسنس کینسل کرنے کی سفارش بھی جا چکی ہے کہ ایسے لوگ جو بیماریاں بانٹ رہے ہیں، جو غذائی دہشت گرد ہیں، جو لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں، جو معصوم بچوں کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کو کام کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ یہ جو ہوتا تھا کہ یہ پھر کھل جاتے ہیں، تو ایسے ان کو اب اجازت نہیں دی جائے گی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی اس کے لیے سخت اقدام اٹھانے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم بالکل ملاوٹ فری دودھ والا معاشرہ نہیں بن جاتے ہیں۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں پنجاب فوڈ اتھارٹی کو، اس کی جو ہائر مینجمنٹ ہے، ڈائریکٹر جنرل عاصم جاوید صاحب، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آپریشنز آصف ڈوگر صاحب، اور لاہور کے جو فوڈ کے آپریشنز کے سربراہ بدر رمیز، یہ واقعی سلیوٹ کے مستحق ہیں۔ آپ بھی اپنا فرض ادا کیجئے۔ اگر آپ کے علاقے میں ایسا کہیں کوئی گھنونا کام ہو رہا ہے تو برائے مہربانی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جو ہیلپ لائن ہے 1124 یاد رکھیے، یہاں پر آپ اطلاع ضرور دیجئے، اپنا فرض ضرور ادا کیجئے
تاکہ آپ اپنے حق کا مطالبہ کر سکیں۔ جب تک آپ اپنا فرض ادا نہیں کریں گے آپ کو اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا، آپ پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ تو برائے مہربانی جاگ جائیے، پنجاب فوڈ اتھارٹی پر بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ یہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا، آپ کے پیاروں کی صحت کا تحفظ ضرور کرے گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔